اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کی مزید تفصیلات میں کئی اہم واقعات شامل ہیں جو اس قصے کو مزید عبرتناک اور سبق آموز بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی اور وہ شاہی عیش و آرام میں پلے بڑھے، مگر اللہ کی مشیت سے انہیں اپنی قوم بنی اسرائیل کی حالت زار کا شعور حاصل ہوا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی مدد کی اور اسی دوران مصری کو ایک مکہ لگا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فرار ہو کر مدین کا رخ کیا، جہاں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی اور بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح کیا۔ مدین میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں کوہ طور پر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی اور انہیں بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کے معجزات عطا فرمائے تاکہ وہ فرعون کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی دعوت دی۔ فرعون نے نہ صرف اس دعوت کو مسترد کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق بھی اڑایا اور انہیں جادوگر قرار دیا۔ فرعون نے اپنے درباری جادوگروں کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جادوگروں کے سامنے سانپوں کو نگل گیا۔ اس پر جادوگر ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے ان کو بھی قتل کروا دیا۔ فرعون کے انکار اور ظلم و ستم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر پر مختلف آفات نازل کی، جیسا کہ خون، مینڈک، جوئیں، ٹڈی دل اور قحط وغیرہ۔ ہر آفت کے بعد فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتا کہ دعا کریں تاکہ آفت ختم ہو اور وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا، لیکن ہر بات آفت کے بعد ختم ہونے کے بعد وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیل دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج اور آگے دریا کی موجیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا دریا پر مارا اور دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل خشک راستے سے گزر گئے۔ فرعون اور اس کی فوج جب اس راستے پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو دوبارہ ملا دیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو صحرائے سینا کی طرف لے جایا۔ اس سفر کے دوران بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مختلف مطالبات کیے، جن میں کھانے پینے کی اشیاء اور پانی شامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہر ضرورت کو معجزانہ طور پر پورا کیا۔
جیسا کہ من و سلویٰ کا نزول اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہونا۔ لیکن بنی اسرائیل اکثر نافرمانی کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوے شکایت کرتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات عطا کی، جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، جو ان کے لیے ایک بڑا گناہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر انہیں اس شرک سے باز کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم دینے اور انہیں ایک متحد قوم بنانے کی کوشش کی، لیکن بنی اسرائیل اکثر نافرمانی کرتے رہے، جس کی وجہ سے وہ وعدہ شدہ زمین کنعان میں داخل ہونے سے محروم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری حصہ انہی لوگوں کی رہنمائی میں گزارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ قصہ ایمان، صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت کا ایک عظیم الشان درس دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم و جبر کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے آخرکار کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ظلم و ستم کرنے والے ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔